الصالحات وآمنوا
بما نزل على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم رب العزت مالک الملک وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام کا بے حد شکر احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت اور برکت سے بہرور فرمایا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس ایک نعمت میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں، بے حد و حساب برکات، انگن عنایات موجود ہیں۔ خوش بخت اور خوش قسمت اور سعادت مند لوگوں نے یقیناً اللہ کے فضل و کرم اور رحمت و عنایات سے اپنے دامنوں کو مالا مال کر رکھا ہوگا۔ اور اب اس بابرکت مہینے کا نہ صرف کہ آخری عشرہ ہے بلکہ آخری ہفتہ، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل کی طرف
بڑھتا چلا جا رہا ہے اور چند دن اس ماہ مبارک کے ابھی باقی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح یہ مہینہ تیزی سے گزرا پتہ بھی نہیں چلا، اور یقین جانیے کہ اسی طرح پتہ بھی نہیں چلے گا ہماری عمر گزر جائے۔ اللہ نے قرآن میں جب تذکرے کیے نا اپنی قدرت کے، اپنی وحدانیت کے، دن اور رات کے آنے جانے، لیل و نہار کی گردش، زمانے کے نشیب و فراز کے، ایام و ماہ و سال کے گزرنے، تو ساتھ ہی فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتذکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ عقل والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے ہماری ان باتوں میں نصیحتیں موجود، بڑی نشانیاں پنہاں، اور ان بے شمار نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں جس طرح دن شروع ہوتا ہے تو اس دن کی شام بھی آتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہوا عین نقطہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر نقطہ عروج پہ پہنچنے کے بعد رب زوال ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس سورج کی تازگی، اس کی رعنائی، اس کی جوانی، اس کا جوش، اس کا بلبلہ مان پڑ جاتا ہے، اور یہ زرد سے زرد ہوتا چلا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو کر غروب ہو جاتا ہے، اور رات کی تاریکی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دن شروع ہوا، رات آئی، رات کا آغاز ہوا، صبح ہوئی، انسان تو بھی اس کائنات میں طلوع ہوا، تو بھی بتدریج نقطہ عروج پہ پہنچا، سوال ہوا، اور آہستہ آہستہ تو بھی غروب ہو جائے گا۔ جس طرح سورج ایک افق سے طلوع ہوتا ہے دوسرے افق پہ جا کے غروب ہوتا ہے، اسی طرح انسان تیرا خمیر بھی مٹی سے اٹھا ہے، تو بھی مٹی سے طلوع ہوا، اور مٹی نہیں جا کے غروب ہو جائے۔ تو بھائی جس طرح یہ ماہ مبارک و مقدس آیا اور تیزی سے بیت گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح پتہ بھی نہیں چلے گا میری اور آپ کی زندگی بھی ایک دن اپنے اختتام تک پہنچ جائے، اور پھر ذرا ذہنوں پہ زور ڈالے، کتنے لوگ تھے کہ جو گزشتہ سال ہم میں تھے لیکن اس سال نہیں، اور اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ایک لمحے کی قدر کیا، کچھ کم کر دیں، بائیں والے کا دیکھ، زندگی کے ایک لمحے کی قدر کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں
تقریریں واز خطبے بڑے ہوتے رہتے، اور آج رمضان کے آخری جمعے کے تقدس اور اہمیت کے حوالے سے مسلمان جس جوش و خروش کے ساتھ اس جمعے میں شریک ہوتے ہیں، اس مناسبت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کچھ درد دل والی باتیں ہو جائیں، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جن باتوں سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جن باتوں سے ہماری زندگی سنور جائے۔ کوشش کریں کہ یہ زندگی رائے گاں نہ جائے، یہ ایک بار اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی دوبارہ نہیں ملے، یہ ضائع نہ ہو، یہ زندگی سنور جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور زندگی اسی کی سنورے گی۔ کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کر دیا اور اس نے اپنے جد محترم حضرت ابراہیم کے اس عقیدہ وظیفہ کو اپنا لیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس انداز کے ساتھ رب العالمین کے لیے کہ لا شریک لا، لا شریک لا، اس انداز کے ساتھ اللہ کے لیے کہ اب میری اس زندگی میں رب کبریا کا اور کوئی شریک و صحیح، میری عبادتوں میں اس کا اور کوئی شریک و صحیح، میری تمام تر کاوشوں اور جد و جہد کا اللہ رب العزت کے ساتھ اور کوئی شریک، میری زندگی اور موت کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے اس طرح وقت کہ اس کا اور کوئی شریک ہر غیر خدا کی طرف۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہی اللہ کا حکم ہے جو مجھے ملا ہے، یہی حکم میں دیا گیا ہوں کہ انا من المسلمین، میں اس کا مسلمان بن جاؤں، مطیع بن جاؤں، تابع فرما بن جاؤں، اس کا حکم بردار بن جاؤں، اس کے سامنے اپنی گردن جھکانے والا بن جاؤں۔ کس کو کہتے ہیں مسلمان بننا؟ کہ اللہ کا مطیع جو بن گیا وہ مسلمان بنا۔ مسلمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، نام عبداللہ، عبدالرحمان، عبدالغفور، عبدالشکور رکھ دیا، ختنے کر دیے، حقیقے کر دیا، مادر پدر آباد ہے، اے مسلمان۔ یہ نسلی مسلمان، یہ خانہ شماری کے اندر آنے والے مسلمان، یہ روایتی مسلمان، مسلمان کا معنی، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہیں، اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہوتا۔ آئی سمجھ میں؟ مسلمان کا معنی لیبل لگانا نہیں ہے۔ آج یہی بات ہمارے لیے فریب کا سبب بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور نام ہے اہل حدیث، نام ہے اہل سنت والجماعت،
नाम है आशिकान रसूल, नाम है मुहिब्बान रसूल, नाम है मुहिब्बान अहले बैत, नाम है अल मुस्लिमीन। दोस्तों, नाम रखने से, लेबल लगाने से बात नहीं बनेगा। मुस्लिम उसको कहते हैं, मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं करता बल्कि अपने पैदा करने वाले की मर्जी का पाबंद होता। वहाना मिनल मुस्लिम, जिसने अपने अकीदे को संवार दिया, जिसने अपने अमल की इस्लाह कर ली और जिसने अपनी जिंदगी का मतलूब और मकसूद अल्लाह की रजा को बना दिया, दोस्तों उस शख्स की जिंदगी संवर जाए। आइए जरा आज हम ठंडे दिल के साथ इस नुक्ते पर गौर करें कि क्या हम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के मुतलाशी है या मास अपनी ख्वाहिशात, अपनी हवा, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने रवाज, अपने रसूल के पीछे लगे। और माफ करना, हम मुसलमानों की ये हालत है कि हम हर काम दीन और दुनिया का, खुशी और गमी का करते वक्त ये कहते हैं बरादरी वो कहीं नाराज ना हो जाए। कहते नहीं कहते? भाई बहन रिश्तेदार कहीं नाराज न हो जाए, लोग जानने वाले शहरदार कहीं नाराज न हो जाए। अल्लाह के लिए जरा अपने दिलों पे हाथ रख के ठंडे दिल से इंसाफ की बात करते हुए बताइए कि क्या हमने कोई काम करने से पहले कभी यह भी सोचा है कि कहीं हमारा रब हमसे नाराज न हो। हमें हर किसी की रजा और खुशनुदी मतलूब होती है, लेकिन अगर कोई चीज हमें भूल जाती है तो अल्लाह की रजा और खुशनुदी। लेकिन याद रखिए, एक मुसलमान इस बात का पाबंद है कि वो सबसे पहले अपने रब की रजा को पेशे निगाह रखे। अगर सारा जहान भी नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन रब नाराज। अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ना, अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर देना और हर गैर खुदा के तसव्वुर और सोचो फिक्र को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना, ये एक सही अकीदा मुसलमान की फिक्र और सोच हो। और उसके अकीदा तौहीद की बुनियाद और असास इसी फिक्र पे परवान चढ़ती है। और फिर वो अल्लाह के मां सिवा को अल्लाह के सामने एक मुर्दा मक्खी से भी ज्यादा हकीर तस्वुर करता। और यही अकीदा सहिया, यही अकीदा सालिहा, यही अकीदा तौहीद, यही शिर्क से दूरी बोझ बल्कि नफरत एक मुसलमान की मोमिनाना जिंदगी को निखारने वाली नेमत। और उसके साथ साथ अकीदा की इस्लाह में दूसरा अहम और बुनियादी नुक्ता इमामुल हुदा सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी और ताबेदारी। अल्लाह के साथ मजबूत, अल्लाह के साथ मजबूत और खालिस ताल्लुक एक बात, और यह ताल्लुक ऐसा कि जो सब ताल्लुकों से आला, खालिस, बाला, अरसा, पार और मुताहर होना चाहिए। और
سچے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ابی و امی، میرے اور آپ کے ماں باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اقدس پہ قربان ہوں، ان کی سچی غلامی، ان کی سچی تابعداری، ان کی صحیح معنوں میں فرما برداری، اور پھر یہ بھی اسی سوچ کے ساتھ کہ ماں شبانی بات تھا کہ جی میں بڑا محب رسول، میں بڑا عاشق رسول، میں بڑا فدائے پیغمبر ہوں، زبان سے کہہ دیا، لیکن جب باری آتی ہے سرور کائنات کی غلامی اور تابعداری کی امتحان کی، تو پھر اس وقت ذات رسالت نواب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور پھر اس وقت اس منصب پہ کسی کو اپنی خواہش کی پیروی کرنی پڑتی ہے، کسی کو اپنے باپ کی بات ماننی پڑتی ہے، کسی کو اپنی ماں کی بات ماننی پڑتی ہے، کسی کو اپنے کنبے قبیلے اور خاندان کی بات ماننا پڑتی ہے، کسی کو اس وقت اپنے پیر و مرشد کی بات ماننا پڑتی ہے، کسی خانقاہوں آستانے کی پابندی کرنا پڑتی ہے، کسی پیر اور فقیر کی بات ماننا پڑتی ہے، اور کوئی اس وقت دعوائے حب رسول کے بعد رسول کو چھوڑ دیتا ہے اور دامن امام سے وابستہ ہو جاتا ہے، سنت کو ترک کر دیتا ہے، اقوال الرجال کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، حدیث مصطفی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت سے قول امام یاد رہ جاتا ہے۔ ہائے بدقسمتی، اس طرح کا اور اس انداز کا تعلق اللہ کو کسی صورت کے اندر بھی پیارا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ مثالی معاشرہ، وہ عظیم اور بے مثال سوسائٹی تشکیل دی کہ جس سوسائٹی اور معاشرے کو اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے معیار ایمان بنایا، اسوہ اور نمونہ بنایا، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے پسندیدہ مومن بننا چاہتے ہو تو اسی طرح بن جاؤ جس طرح محمد کریم کے صحابہ مومن بنے تھے، جس طرح ابو بکر، فاروق، عثمان، حیدر اور اصحاب محمد اور غلامان مصطفیٰ مومن بنے، تم بھی اسی طرح مومن۔ وہ کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا، کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی خاندان سے، اور یہ سب نسلی اور پیدائشی مسلمان نسل۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے نسلی اور پیدائشی۔ کیوں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کو ورثے میں پاتا ہے، اس کو ورثے میں پاتا، اسے دین کی قدر نہیں ہوتی، اس نے اس دین کو اور دینی سمجھ کو حاصل کرنے پر کچھ خرچ نہیں کیا ہوتا، اس نے جستجو میں پڑھ کر صراط مستقیم کی طلب نہیں کی ہوتی، اس نے تحقیق نہیں کی ہوتی، اس نے کتب کے اوراق نہیں کھنگالے ہوتے، اس نے اصحاب علم کے پاس جا کر کے علم کی معرفت کے ذریعے دین کی پہچان حاصل نہیں کی ہوتی، اس لیے اسے قدر ہوتی۔ اور جن کو قدر ہوتی ہے انہوں نے کچھ خرچ کیا ہوتا ہے، ماں، جان، وقار، تانے، تشریح، دل، دماغ، جوانی، رانائی، توانائی، بصارت، سوچ، فکر، دل، راتیں، اس نے بہت کچھ خرچ کیا ہوتا ہے، تب اسے قدر ہوتی ہے کہ اللہ واقعی یہ نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی،
نئے بھائی تحقیق کر کے ہماری طرف آتے ہیں نا، کتاب و سنت کی دعوت کو سمجھ، ان کی زندگیوں میں ایک نکھار آ جاتا ہے، چند ہی دنوں میں ان کی کیفیت ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن جو پرانے موروثی لوگ، ہم واز کر کر کے سنا کے دلائل دے دے کر ان کو تھک چکے ہیں، لیکن وہ بھی دس سے مس ہونے کے لیے تیار ہے۔ داڑھی پوچھنا پھرتا ہے تو پھرتا ہے، مشین پھرتی ہے تو پھرتی ہے، کینچی کی حکومت ہے تو ہے، کوئی فرق نہیں ان کو۔ جو آپ کہتے رہے ہے تو ہمیں حدیث جو مرضیاں کرتے تھے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں ہے حدیثوں جن کا باپ دادا حدیثوں ان کی یہی حالت، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، سارے جیسے۔ بہرحال میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اصلاح کر، اپنے روش کو درست کر لو۔ اگر سنت و حدیث کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہے اور اس میں سچے ہو تو پھر سنت اور حدیث پر آنچ نہ آنے۔ تمہاری وجہ سے سنت اور حدیث پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اس سوسائٹی کے افراد، اس مثالی معاشرے کے افراد کہ جس مثالی سوسائٹی کو، جس بہترین معاشرے کو امام الہدا سرور گرامی حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو غور و فکر کے بعد، سوچ اور سمجھ کے بعد ایمان لائے، پھر ایمان ایسے لائے، آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ان کے جسم پر آگ کی بارش برسا دی گئی، گرامی حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو غور و فکر کے بعد، سوچ اور سمجھ کے بعد ایمان لائے، پھر ایمان ایسے لائے، آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ان کے جسم پر آگ کی بارش برسا دی گئی، ان کو آگ کے بستروں پر لٹایا گیا، میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، پتھر برسائے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کے گلے پہ چھری چلا کر سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، سولیوں پہ لٹکایا گیا، در بدر کی ٹھوکریں ان کو کھانے پہ مجبور کیا گیا، دیش سے بے دیش کیا گیا، ہر ابتلا اور ہر مصیبت کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا، لیکن یہ ایسے عزم و عمل کے اور ہمت و استقامت کے کوہ گرا ثابت ہوئے کہ رب کو بھی کہنا پڑا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ یہ ہے مومن اور یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایماندار۔ میں ان کو تمہارے سامنے مثال اور نمونہ بنا کے پیش کرتا ہوں، قیامت تک آنے والے ایمانداروں، اگر تم بھی مومن بننا چاہتے ہو تو انہی کو دیکھتے جاؤ، جیسے یہ چلتے ہیں تم چلتے جاؤ، جیسے یہ کرتے ہیں تم کرتے جاؤ، جیسے یہ کہتے ہیں تم کہتے جاؤ، جس طرح یہ گامزن ہے تم بھی روا دوا رہو، یقیناً تم بھی ایمان کے کمال درجے پہ پہنچ جاؤ۔ امام الہدا کی ہر بات ان کی روح کی گہرائیوں میں اترتی اور ان کے دل و دماغ پہ منقش ہوتی گئی۔ یارو بالکل سادی سی بات، بالکل سیدھی سی بات، ہر قسم کے
کے رسول کے ساتھ تعلق، اور ایسا تعلق کہ جس تعلق میں کوئی مفاد نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، بلکہ یہ تعلق ایک ایماندار کی زندگی کا نصب العین اور مشن بن جائے۔ اور یہی بات اسلام ہے، دین ہے۔ دین رواجوں اور رسموں کا نام نہیں ہے، دین محدثات و بدعات کا نام نہیں ہے، دین مولویوں، پیروں، خطیبوں، واعظوں، حافظوں، قاریوں، ملاؤں، گدی نشینوں کی اختراعوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ رب العزت نے ایک لکیر کھینچ کر کفر کو ایک طرف کر دیا، اسلام کو ایک طرف کر دیا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کفر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا یہ دین ہے۔ تیسری کوئی بات نہیں، تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا حضور۔ ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، برباد ہو گئے اعمال ان کے، بھٹک گئے وہ لوگ اضل اعمال، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا انکار کر دیا۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اور ایمان لایا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وَهُوَ الْحَقُّ، وہی حق۔ آج کئی لوگ پوچھتے کرتے ہیں ہمیں کیا پتا، ایک مولوی صاحب کچھ فرماتے ہیں، دوسرے حضرت کچھ کہتے ہیں، تیسرے صاحب کچھ فرماتے ہیں، چوتھے شیخ کا کچھ ارشاد، ہم کدھر جائیں؟ میں کہتا ہوں سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا نسخہ، مولویوں کا دامن چھوڑو، قرآن کا دامن پکڑو۔ کیوں نے قرآن کسی مولوی کے نام اللہ نے رجسٹر نازل کیا کہ مولوی کا ہی اثاثہ ہے، اسی کی جاگیر، سمجھو ذرا بات کو۔ اہل حدیث کی یہ دعوت اور ہمارے مسلک کی بنیاد شخصیات نہیں، اکابر نہیں، مکابر نہیں، آستانے نہیں، مکاتب نہیں، بلکہ اہل حدیث کے مسلک کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے اور حضرت محمد رسول اللہ کی سنت اور فرمان۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ کیوں آپ حضور چکروں میں بنتے ہیں؟ یہ کسی کے نام اللہ نے رجسٹرڈ کتاب نہیں اتاری، یہ سب ایمانداروں کا مشترکہ اثاثہ اور سب کی متاع عزیز ہے۔ مولویوں کے دامن کو چھوڑے، قرآن کا دامن پکڑے، آپ کو ساری حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق من، لوگوں حق پہچاننا چاہتے ہو تو حق وہی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمایا،
بڑی چیز ہے، جھگڑے کی بات نہیں، دین کو سمجھنے کی بات۔ جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وہ حق ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام۔ اور یہ معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک معاملہ ہے حضور، کہ یہ نہیں جو بات آئی اٹھائی اور مار دی حضور کے متھے، جیسے ولی روایتیں، موضوع روایتیں گھر گھر کر دین میں داخل کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر وہ بات کہتا ہے جو میں محمد نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا، من کوئی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پابند کیا، فَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ محبوب سوچ سمجھ کر یہ میرا کلام ہے، آپ میرے رسول ہیں، آپ کوئی بات کہیں گے جو میں آپ سے کہلواؤں گا، رک جائیے، ٹھہر جائیے، جلدی نہ کیجیے، کوئی معاملہ غلط نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اے حبیب جو میں بھیجوں وہ کہتے جائیے، سناتے جائیے، آپ کے سینے میں اپنے فرمان کو جمع کرنے والا بھی میں ہوں اور آپ کی زبان سے بیان کروانے والا بھی میں ہوں۔ یارو ایسا کوئی خطیب ڈھونڈ کے لاؤ کائنات کہ جس کا بیان ثم ان علینا بیانہ کا مصداق، اور جس کے بارے میں کہا گیا ہو الرحمن علم الرحمن ہے جس نے اپنے بندے محمد کو قرآن سکھایا ہے۔ تو یہ ایسی اساس اور ایسا فارمولہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جس فارمولے کے ذریعے حق اور باطل، ایمان اور کفر میں تمیز اور تفریق ہو سکتی۔ یوں ہی بعض ہمارے کرم فرما ہمارے بارے میں کہتے رہتے ہیں یہ نیا ٹولہ ہے، یہ نیا فرقہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہاں یہ بس کہتے اللہ اللہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے، کوئی کہتا ہے گستاخ ہے، کوئی کہتا ہے ولیوں کے گستاخ ہے، کوئی کچھ ہم پھر بھی تو آئے دیتے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، پہلے ہمارے بارے میں بات کرتے ہو ہم سے تو پوچھ لو، کیونکہ انصاف ہے یا نہیں؟ انصاف کا ادنا سے ادنا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہو اسے صفائی کا تو موقع ملنا چاہیے، لیکن ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا، اور یارو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اگر ہمیں صفائی کا موقع مل جائے تو باقی سب کا صفایا ہو جاتا، باقی سب کا صفایا ہو جاتا، پھر بات کھل جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے، بات نکل جاتی ہے کہ مانتا کون ہے اور صدقے صدقے کہہ کے انکار کون کرتا ہے۔ محبت رسول کے دعوے کے بعد ان کے تقاضوں کو کون پورا کرتا ہے، اور محبت رسول کے بعد رسول سے غداری کا انتخاب کون کرتا ہے؟ لیکن میں عام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں درخواست کروں گا، یہ شرعی ضابطہ ہے کہ کسی کے بارے میں اس وقت تک بات مت کہو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو۔ ہمارے بارے میں یار لوگ
پوچھو کہ حضور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقائق کیا ہے اور حقائق سے چشم پوشی کون کرتا ہے۔ یہ کس قدر ستم ظریفی کی بات کہ انصاف کا اتنی بے دردی کے ساتھ خون کیا جا رہا ہو کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنی لیل و نہار کی تمام گردشوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر چکے ہوں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کے بعد کسی اور سے رشتہ استوار کرنا بھی حرام سمجھ رکھا ہو، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخان رسول ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں۔ یاد رکھیے، دو ٹوک بات ہے، اہل حدیث اللہ کی بندگی کو اور حضرت محمد الرسول اللہ کی اطاعت کو اصل دین سمجھتے ہیں، اور یہی ان کی دین کی، ایمان کی، عقیدے کی بنیاد ہے۔ باقی سب کا احترام سر ماتھے پہ، لیکن دین اللہ کی بندگی کا اور مصطفیٰ کریم کی غلامی اور تابعداری کرا۔ اور آپ یہ بات بھی یہاں آنے جانے والے دوست، بیٹھنے اٹھنے والے لوگ سمجھتے ہیں، اور ان کو احساس ہوتا کہ ہمارے ہاں نہ قصے، نہ کہاوتیں، نہ پہیلیاں، نہ لطیفے، نہ واقعات، نہ اس قسم کے رب و یابس، ہمارے ہاں جو بھی بات ہوتی ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اور اسی کے تابع ہو۔ زندگی سنوارنے کے لیے ہمیں اصل اسلام کو اور صحیح مسلمانوں کو سامنے رکھنا ہو۔ اصل اسلام قرآن و سنت ہے، اور صحیح مسلمان سرور کائنات کے صحابہ۔ اور وہ کیا تھے؟ انہوں نے آخرت کی سرخروئی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو رب کے نام لگا دیا۔ اب ان کی اپنی خواہش، اپنا مفاد، اپنی طلب، اپنی چاہت، اپنی رائے ختم ہو گئی، اور انہوں نے ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ وہ پکے اور سچے مسلمان، وہ صحیح معنوں میں اہل سنت اور اہل حدیث، صحیح معنوں میں مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ کے پیارے اور اللہ کے لاڈلے۔ ان کے پاس زبانی جمع خرچ کے لیے کچھ نہ تھا، وہ عمل و کردار اور عزم و ہمت کے پیکر۔ لیکن ہمارے ہاں ماں زبانی جمع خرچ۔ آئیے ذرا موازنہ کریں، وہاں دعوے نہ تھے، یہاں دعوے ہیں، وہاں نعرے نہ تھے، یہاں نعرے ہیں، وہاں حقائق سے چشم پوشی نہ تھی، یہاں حقائق سے چشم پوشی ہے۔ اور پھر وہ لوگ، اللہ نے یوں ہی معیار ایمان نہیں بنا دیے۔ عام آدمی کا دل جیتنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا خیال اللہ یوں ہی راضی ہو جاتا ہے؟ اس نے تو کہا خبردار یہ نہ سمجھنا کہ میری جنت اتنا سستا سودا ہے کہ تم آؤ اگر آنکھیں بند کر کے لوگ اور چلے جاؤ گے، بلکہ سنو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ایک دفعہ یہ بھی گھبرا گئے، صحابہ گھبرا گئے۔ حضرت نے فرمایا صحابیوں کیا سمجھتے ہو جنت یوں ہی تمہیں سستی مل جائے؟ میرے صحابہ، ابھی تم پہ وہ تکلیفیں نہیں آئی جو پہلے اللہ کے بندوں پر پہلے زمانوں میں آ چکی۔ ان کے جسم کو لوہے کی کڑیوں سے نوچا گیا، ان کی ہڈیوں کو آگ میں ڈال کر کے شرما بنا دیا گیا، ان کے چمڑوں کو جلا دیا گیا، ان کے سر پہ آلہ رکھ کے ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ تب جا کر اللہ راضی ہوا اور تب جا کر انہیں جنت میں۔
सहाबा ने कहा अल्लाह जो हो गया, हम आइंदा बेसब्री नहीं करें। अल्लाह तेरे नाम पर, तेरे रास्ते में हम आइंदा ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जो सब्र और सवाब के तकाज़ों के खिलाफ। और दोस्तों, तारीख इस्लाम, तारीख आलम शाहिद आदल है। और किस किस बात का तज़किरा किया जाए कि किस किस तरह ये लोग फना फिल्ला हो चुके थे, यूं ही अल्लाह ने इनको मेयार ईमान नहीं बना दिया, यूं इनके तज़किरे अपनी किताब मुक़द्दस में रब ने महफूज नहीं फरमा दी, यूं ही अल्लाह ने इनको फरिश्तों से भी बुलंद शान अता करके फरिश्तों को इनका खादिम नहीं बना दिया। यूं ही क्या समझते हो कि ये कौन थे? दोस्तों, ये तो वो सच्चे और पक्के अल्लाह वाले थे। लोग कहते हमें वलियों को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते। आप किस वली की बात करते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा से बढ़कर औलिया और कौन होगा? लाओ कोई जहान में ऐसी मिसाल और नजीर लाकर पेश करो। इनसे बड़ा औलिया अल्लाह का फना फिल्ला। जवानों को देखें, बूढ़ों को देखें, औरतों को देखें, हैरान रह जाता है किस अंदाज के साथ अल्लाह की मोहब्बत में दर्द। हम तो है ना जी पूछते हैं, अच्छा हम भूल जाते हैं, पता नहीं जो रखते पड़ी थी, हर नमाज में भूल जाते हैं क्या किया करें, कुछ बताया। हाय, जब अल्लाह से तार जुड़ जाए तो फिर ये बातें नहीं पैदा हुआ। ये बातें तभी है कि ताल्लुक अल्लाह से कटे होते। ये बात सामने हो तो फिर दो और तीन के सवाल। फितरत इंसानी के तकाजे अपनी जगह बजा, लेकिन ये चीजें फिर मामूल नहीं बनाता। आइए जरा देखें किन को अल्लाह ने फाइन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम कहा। ग़ज़वा तबूक के लिए तैयार है, जैश तैयार किया जा रहा है ग़ज़वा तबूक के लिए। इत्तेफाक से रमजान भी आने वाला, रमजान करीब है, गर्मी भी पूरे नुक्ता रूज और चौबन पर, यूं कह लें कि जून जुलाई की गर्मी या जेठ हाड़ की गर्मी। गर्मी, रमजान भी करीब। इन गरीबों को साल के बाद इसी मौसम में खजूरों की आमदन मौसूल होती और इसी पर साल भर का खर्चा भी होता। लेकिन कहा गया निकलो, जान भी चाहिए, नौजवान भी चाहिए, माल भी चाहिए, अफराद भी चाहिए। एक कोने से आवाज आई, ला तनफिरू फिल हर। पागल हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे जाओ, बड़ी शिद्दत की गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, मर जाओगे गर्मी में। और आप जानते हैं सर्द मौसम में भी जब अरब के रेगिस्तान और सहरा तपते हैं ना, तो मंजरे जहन्नम पेश करते हैं। आज एयर कंडीशन गाड़ियां, आला किस्म की सड़कें, बेहतरीन कारें और फ्लाइंग कोचें, जहाज के सफर, लेकिन फिर भी आदमी किसी वक्त अपने दिल को धड़कता हुआ मौत के करीब महसूस करता है, इतनी गर्मी हो। लेकिन वो वक्त क्या होगा जब आफताब पूरी तरावत से चमक रहा हो, गर्मी पूरी शिद्दत से पड़ रही होगी, सहरा आग की तरह सुलग रहे होंगे, भड़क रहे होंगे,
جو ساتھی گرمی میں محمد کریم اور آپ کے ساتھی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے راہ للہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جہاں 20 جاتے ہیں 21واں کچھ نہ کچھ بڑبڑ کر ہی دیتا ہے یا نہیں؟ یہ بات 50 تیار ہو تو 2 کہیں گے یار جمع کر، آپ صبر نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑھ کے ہی لوگوں کے قدموں کو متزلزل کر دیتی۔ اللہ سے دعا کیا کر اللہ جماعتوں کو، اللہ کاش کو، اللہ اپنے دین کے مطلبوں کو ان بڑبڑوں سے محفوظ کروائے۔ یہ بڑبڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو تو روک جاؤ گے، رومیوں کے مقابلے کے لیے جاؤ گے، گرمی ہے، رمضان قریب ہے، کھجوروں کی فصلیں تیار ہیں، ان حالات میں جانا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں، نہ جاؤ۔ لا تنفروا فی الحر، اس قیامت خیز گرمی میں مت نکلو۔ پڑھا کرے نا قرآن، شبینوں کے لیے نہیں، طویلوں کے لیے نہیں، عمل کے لیے بھی، سند کے لیے بھی پڑھا کرے۔ توتے مہینے کی طرح رٹے لگائے اور یہ جا وہ جا، بس پتہ نہیں نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو، بڑی گرمی ہے۔ عرش والے نے کہا حبیب رک جائیے اور ان کو نقد جواب دے کر آگے جائیے۔ اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کہیے کل نار جہنم اشد حرا، سورج کی گرمی سے ڈرتے ہو، رب کی جہنم کی گرمی سے خوف نہیں کھاتے؟ کبھی اس گرمی کو بھی یاد کر لیا کر، جو اللہ کے لیے اس سورج کی گرمی میں جہاد کا صبر کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کی گرمی اور عذاب نار سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں فرمایا جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، نوجوان بھی چاہیے، جن تھوڑ دلوں نے، جن بز دلوں نے، جن بے حوصلہ لوگوں نے، جن سلامہ فطرت لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا، نہ دے، بے شک بیٹھے رہیں۔ اللہ اللہ اس گرمی کے موسم میں یارو 32,000 کا لشکر تیار ہو گیا، 32,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور ایک خاتون آتی ہے بڑی پردہ چادر میں لپٹی لپٹائی، آ کر کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی بھائی نہیں، شوہر نہیں، بیٹا نہیں، جسے میں آپ کی خدمت میں آپ کی جیش اور فوج میں بھرتی کر کے روانہ کر سکوں۔ مال میرے پاس نہیں کہ آپ کو دوں اور میرا بھی حصہ پڑ کر۔ ہاں یہ میری گود میں ایک شیرخوار بچہ، یہی ماں کی مامتا کا کل اثاثہ ہے، یہ اکلوتا بیٹا، یہی میری زندگی کی کل دولت ہے۔ اے محمد مجھ بیوہ کی طرف سے اس اکلوتے شیرخوار بچے کا چندہ قبول فرما دے۔ حضرت نے حیرانگی سے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ خاتون عقل ہے تجھے میں کیسی بات کہتی؟ ہم رومیوں کے مقابلے میں قیامت خیز گرمی میں طویل سفر کر کے تبوک کی طرف جا رہے ہیں، اور تیرے بچے کو ساتھ لے جا، اسے سنبھالیں گے اللہ کے راستے میں لڑائی کریں؟ آپ دیدہ ہو کر عرض کرنے لگی مصطفیٰ کریم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ آپ کے کسی کام کا نہیں، لیکن میں بھی چاہتی ہوں کہ راہ رب میں رضائے رب کے لیے میرا بھی کچھ حصہ پڑ جائے۔ آقا اس کو لے جائیں، اور کچھ نہیں، جب دشمنوں کے تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ سامنے کر دیں، تاکہ میرا بچہ جان شہادت نوش کر جائے اور آپ کی جان اقدس رقبوں سے بچ جائے۔ لاؤ، کہاں سے ایسے لوگ لاؤ؟ کن بلیوں کو منواتے ہو ہم سے؟ وہ بلی کے جو لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، عزتوں سے کھیلتے ہیں،
کی ولایت کی سند عرش معلی کے مالک نے آسمانوں سے اتاری. خدا کی قسم ایسے ولیوں کی جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ایسے لوگوں کے جوتوں کے تلوے ہمارے لیے حد اقلیم کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی. یہ ولی ہے. لاؤ پیر صاحب آئے تھے. اچھا جی آئے کیا کیا جی؟ باعث کی مریدوں نے بھی مریدنیوں میں اور جاتے ہوئے کہہ گئے یہ بھینس بڑی خوبصورت ہے یہ نظر کے طور پہ مجھے دے دو. صفایا کرتے گئے. یہ ولی کہاں سے آتے ہیں؟ صفایا کرتے جا. اور اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہر روز. اب تو الحمدللہ قوم باشعور ہو چکی, آنکھیں کھل چکی. آپ پڑھتے رہے جعلی پیر مرید کی بیوی کو لے اڑا, بہن کو لے اڑا. یہ ڈاکو اور یہ لٹیرے ان کو ولایت کی مسند پہ بٹھاتے ہیں. یہ تو اصلاح ہے کہ ان کو سرے عام سولی پہ لٹکایا جائے کہ جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ان کے مال لوٹتے ہیں, ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرتے ہیں. یہ ولی ہیں. یہ ولی ہیں جن کی زندگی کا اثاثہ بیٹا کہتے اس کو لے جائے. اور یہ ولی ہے جو اس موقع پہ کہتے میں, فرمایا میرے پیارے خود جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ عرض کی آپ پہلے جاؤں گا, میرا نام تو سب سے پہلے لکھ. کہا حضرت ضرور جاؤں گا لیکن چند لمحوں کی اجازت. گئے, چند لمحوں میں آپ آئے. پوٹلی باندھی ہوئی, امام الہدا محبوب خدا کے قدموں میں ڈھیر کر دی. میرے پیارے صدیق یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ جان کا نام پہلے لکھوا گیا تھا, مال گھر میں تھا, میں نے کہا وہ بھی لے آؤ. ارشاد فرمایا اچھا کیا لائے ہو, کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا حضرت خود جا رہا ہوں. پیچھے کس لیے اور کیا چھوڑنا ہے؟ ابو بکر کو کوئی فکر نہیں, اب قید اللہ و رسول, بس اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی. اور میں اللہ کے بندوں کے مال کو لوٹنے والے کو ولی نہیں مانتا. میں اس کو ولی مانتا ہوں جو اپنے خون پسینے کی کمائی کو رب کی رضا کے لیے لٹانے والا ہوتا. لا یہ ہے وہ لوگ جان بھی حاضر مال بھی حاضر, اور ایک سکہ تک, ایک پائی تک, ایک درم تک, ایک چلتے تک اپنے پاس نہ رکھتا. اور یہی منظر ہے ہماری چادر میں جو منہ چھپائے جا رہا ہے اسے بشارت دے دو یہ جنتی ہے. دیکھا تو جا کے سیدنا عثمان نکلے, یہ منہ چھپائے ہوئے بے نقص آدمی, بے ریا آدمی, بلکہ میں کہوں امت عثمان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, اور عثمان کے احسانات کا بدلہ امت نہیں چکا سکتی. یاد رکھ اس خاموش طبع آدمی کو جنتی کیوں کہا گیا؟ فرمایا راہ رب میں ردائے رب کے لیے, جہاد کے لیے محمد مان